السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دل کی بیماریوں کا علاج، ہم دل کو کس طرح پاک اور صاف کریں، اس کا روحانی کس طرح علاج کریں، اور روحانی اعتبار سے جو فضلات ہے اس کو ہم کس طرح زائل کریں، اس کی کیا تدبیر ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہماری رہنمائی فرماتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر چیز کو صاف کرنے اور مانجنے کا آلہ ہوتا ہے، اور دل کی صفائی کا ذریعہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ ذکر اللہ سے زیادہ کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچانے والی نہیں ہے۔ بہقی شعب الایمان۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ اللہ کا ذکر دلوں کے امراض کے لیے شفا ہے، دلوں کی بیماری کے لیے شفا ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، دلوں کو پاکیزہ کرنے کا ذریعہ اللہ تعالیٰ کا ذکر مبارک ہے، یعنی جتنا زیادہ ذکر خداوندی میں اپنے کو لگائیں گے اتنا ہی دل صاف ہوگا، خیر کی توفیق ملتی رہیں گی، دل کے امراض دور ہوں گے، دل کی بیماریاں ختم ہوں گی، جس کے بنا پر دل کو سکون اور اطمینان کی دولت نصیب ہوں گی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان پاتے ہیں۔ سن لو، اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ آدمی مطمئن اسی وقت ہو سکتا ہے جب کہ اسے آئندہ کی زندگی میں کوئی خطرہ درپیش۔ جو شخص گناہ گار ہے، گناہ کرنے والا ہے، وہ مطمئن ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ اسے آئندہ اپنے بدعملیوں کی سزا کا خطرہ ہمیشہ دامن گیر رہے گا، اور جو اس کی زندگی کو مقدر خراب کرتا رہے گا۔ اس سے معلوم ہو گیا کہ دنیا اور آخرت میں وہی لوگ اطمینان اور عافیت میں رہ سکتے ہیں جو ذکر خداوندی میں اپنے کو مشغول رکھے اور گناہوں سے بچتے رہے، چلتے پھرتے اللہ کا ذکر، صبح شام کی تسبیحات۔ فرمایا، مطلق ذکر خداوندی کے ساتھ بالکل استغفار کو بھی احادیث طیبہ میں دل کے صفائی اور پاکیزگی کا سبب بتایا گیا۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے، دلوں میں بھی تانبے کی طرح زنگ لگتا ہے، جس کے صفائی کا ذریعہ استغفار ہے۔ دوسری روایت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میرے دل پر غبار سا آ جاتا ہے، چنانچہ میں ہر دن 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ پتہ چلا کہ استغفار ہمیں کرتے رہنا چاہیے تاکہ ہمارا دل بیماریوں سے محفوظ رہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔